بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے عرض کی ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا کیا مہر ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا حق مہر ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہتے تھے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت میں کسی بھی حصے پر جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا، جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت حوا سلام اللہ علیہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں۔ شیطان نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پھل کھانے کے لیے راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ پاک نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے مسلسل اصرار پر راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح سے پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کی عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں مت آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگا اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔
روایت میں ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے، ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا، جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آ گیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ الہی میں سر پر سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسرے کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی مرتبہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو کثیر اولادیں ہوں۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ آپ دوسری مرتبہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ اسی طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پائے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ پاک نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اسی لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ آدم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا آخرت کے لیے غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک کے حکم ہی سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔